अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ यासिर अरफात। अच्छा भाई, बात ये है कि कैरल डेक अपनी किताब माइंडसेट में दो किस्म के माइंडसेट्स का जिक्र करती है। एक माइंडसेट है जी ग्रोथ माइंडसेट, और दूसरा माइंडसेट है फिक्स माइंडसेट। अगर हम ग्रोथ और फिक्स माइंडसेट में बुनियादी डिफरेंस को फाइंड आउट करें तो पता ये चलता है कि फ़िक्स माइंडसेट के लोग वो लोग हैं कि जो कुछ नया नहीं सीखना चाहते, जो समझते हैं कि उनको सब पता है। और ऐसे लोगों की मिसाल उस पानी की तरह है कि जो पानी किसी जोहड़ में ठहरा रहता है और फिर उसमें बदबू पैदा हो जाती है। और ग्रोथ माइंडसेट के लोग वो लोग हैं कि जो हर रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखना चाहते हैं। तो मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपनी कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट पर, अपनी कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल ग्रोथ पर पूरा फोकस करें। मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ कि बहुत से प्रोफेशनल्स जब मेरे से बिज़नेस कोचिंग लेते हैं या पर्सनल कोचिंग लेते हैं तो मुझसे वो अक्सर आके शिकवा करते हैं कि देखें यासिर साहब, हम फ़लाँ इदारे में लास्ट 5 ईयर से काम कर रहे हैं, 10 ईयर से काम कर रहे हैं, ना हमारी सैलरी बढ़ती है, ना हमें पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलते हैं, और हमारा बॉस भी हमसे तंग है, मेरा कोलीग्स के साथ भी झगड़ा रहता है। तो मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा, मेरी सैलरी नहीं बढ़ पा रही, या अगर सैलरी बढ़ती भी है तो साल बाद 5% 10% बढ़ती है। तो मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि यार, आपने लास्ट 5 ईयर्स में अपनी पर्सनल ग्रोथ पर कितना काम किया है? तो आगे से वो खामोश होते हैं। तो मेरी बात याद रखिएगा कि आप अगर अपने आप को प्रोफेशनली ग्रो करना चाहते हैं या ओवरऑल ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी और बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, तो अल्लाह का कानून ये है कि रब की ज़ात आपको किसी भी बड़े मुकाम पर भेजने से पहले आपको देखती है कि क्या ये बंदा उस बड़े मुकाम के साथ जस्टिफाई कर सकेगा। सो अगर आप किसी बड़ी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं तो उसके लिए पहले आपको पर्सनल ग्रोथ पे, पर्सनल डेवलपमेंट पर फोकस करना होगा। अब बहुत से लोग कहते हैं कि जी देखें, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता, हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं हैं। आजकल मोटिवेशनल स्पीकर्स एंड ट्रेनर्स का एक नया कल्चर आ चुका है, और किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर या ट्रेनर की कोई ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करनी हो तो वो हज़ारों में होती है, हमारे पास इतना कैश नहीं होता। तो यार, बड़ी सिंपल सी बात है, सीखने के 100 तरीके हैं। आप सफ़र से सीख सकते हैं, जैसा मैं सफ़र पे सीखने के हवाले से बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि दुनिया की जो बड़ी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम है सफ़र। सफ़र आपको बहुत कुछ सिखाता है। सफ़र आपको लाइफ स्किल्स सिखाता है, आपके अंदर फिजिकल एंडोरेंस पैदा करता है, आपके अंदर अडेप्टेबिलिटी आती है, आप सोशलाइज करना सीखते हैं, आप रिसोर्स मैनेजमेंट सीखते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं। इसी तरह किताबें आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। एक वक्त था कि जब आपको किसी लाइब्रेरी में जाना पड़ता था, आज आपको ऑनलाइन बुक्स मिल जाती हैं। अच्छा, एक वक्त था कि जब हमारे पास यूट्यूब चैनल्स नहीं थे, या अगर यूट्यूब चैनल्स थे तो वो सिर्फ और सिर्फ म्यूज़िक इंडस्ट्री तक या फिल्म इंडस्ट्री तक महदूद थे। और आज वो वक्त है कि आपको हर शोबे में बेशुमार ऐसे एक्सपर्ट्स मिलते हैं कि जिनके चैनल्स मौजूद हैं, और आप किसी भी डोमेन में, किसी भी फील्ड में अगर सीखना चाहते हैं तो आप उन यूट्यूब चैनल्स से सीख सकते हैं। मेरा भी यूट्यूब पर चैनल है, और मैं यूट्यूब चैनल पर पर्सनल डेवलपमेंट पर, लीडरशिप पर, साइकोलॉजी पर, मेंटल हेल्थ पर वीडियोस बनाता हूँ, वो लोग सीखते हैं। इसी तरह दीगर भी बहुत से ऐसे लोग हैं कि जो यूट्यूब चैनल्स की मदद से लोगों को सिखा रहे हैं, वो लोग उन चैनल से सीख रहे हैं। देन इट कम्स कि आप सफ़र के साथ साथ आप अपनी लाइफ में कोई मेंटोर लेके आएँ, कोई रहबर ढूंढें, कोई उस्ताद ढूंढें, क्योंकि कोई उस्ताद, रहबर, मेंटोर, मुरब्बी आपको बहुत कुछ सिखाता है। आपकी ज़िंदगी में मेंटोर होने का बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कोई भी उस्ताद जो है वो आपको ज़माने की ऊंच नीच के बारे में वक्त से पहले आगाह कर देता है। आपके रिसोर्सेज बच जाते हैं, आपका वक्त, आपकी तवानाई बच जाती है। आपने अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में गुजारना है तो आप अगर अपने किसी मेंटोर से कांटेक्ट करते हैं, वो आपको ज़िंदगी का रोड मैप डिफ़ाइन करता है। वो आपको बताता है कि आपकी पर्सनैलिटी टाइप क्या है, आपके फितरी रुझानात क्या हैं, आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, आपका पैशन क्या है। तो अकॉर्डिंगली इन चीज़ों को एवेल्यूएट करने के बाद जब आप उस रोड मैप पे चलती हैं तो वो न सिर्फ आपको रोड मैप पे थपकी और शाबाशी देता है, बल्कि उस रोड मैप पर किसी न किसी अच्छी और ख़ूबसूरत मंजिल तक पहुंचने के लिए जो ऊंच नीच होती है ज़माने की या उस सफ़र की, उसके बारे में भी आपको आगाह करता है। सो ये जो सफ़र है, ये जो किताबें हैं, ये जो आपका गूगल है, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, ज़िंदगी में कोई उस्ताद है, ये सारे के सारे सीखने के ज़राए हैं। फिर इसी तरह आप मूवी से बहुत कुछ सीखते हैं। आप कोई अच्छी मूवी देखते हैं तो आपको मूवी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
پھر آپ کوشش کریں کہ آپ مختلف فیلڈز کے لوگوں سے انٹریکٹ کریں. اگر آپ سوشلائز کرنا پسند کرتے ہیں تو وہ لوگ جو سوشلائز کرنا پسند کرتے ہیں, اگر وہ نئی فیلڈز کے لوگوں سے ملتے ہیں تو ہر انسان ایک کھلی کتاب کی طرح ہے. آپ کو ہر انسان سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو یہ کچھ سیکھنے کے ذرائع ہیں. جتنا آپ اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پر کام کریں گے اتنا ہی آپ زندگی میں آگے بڑھیں گے. انفارچونیٹلی میں یہاں پہ یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں سیکھنے کا کلچر نہیں ہے, ہمارے ہاں کتاب پڑھنے کا کلچر نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں کہ انڈیا میں جو ایک 30 سے 35 ہزار کمانے والا ایک انسان ہے, وہ مہینے میں 2 سے 3 ہزار کتاب خریدنے پہ لگاتا ہے. اور یہاں پہ ہم کتاب خریدنے کو خرچہ سمجھتے ہیں, جبکہ یہ آپ کی اپنے اوپر بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اسی طرح سفر کو بھی ہم بہت بڑا ایکسپینس سمجھتے ہیں, جبکہ سفر جو ہے یہ آپ کی اپنی ذات پر ایک انویسٹمنٹ ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک یہودی جو ہے وہ سال میں کم از کم 48 سے 50 کتابیں پڑھتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ورلڈ اکانومی, ورلڈ میڈیا, ورلڈ پولیٹکس کو یہودی کنٹرول کر رہے ہیں. وہ کس لیے کنٹرول کر رہے ہیں کہ جب آپ کتاب پڑھتے ہیں, جب آپ کتاب دوستی کرتے ہیں تو یہ کتابیں آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہیں. چونکہ جو ایک کتاب ہے وہ ایک کتاب نہیں, وہ اس رائٹر کا زندگی بھر کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, اس کا زندگی بھر کا ایکسپوجر ہوتا ہے. اور لیٹس سپوز کہ اگر آپ 50 سے 100 کتابیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 50 سے 100 لوگوں کی زندگی بھر کے جو ایکسپوجرس ہیں, ایکسپیرینسز ہیں, ان کی جو ایکسپرٹیز ہیں اس کے بارے میں سیکھا ہے. سو آپ کتابوں سے سیکھیں, سفر سے سیکھیں, زندگی میں کوئی استاد لے کے آئیں. اور وہ لوگ جو جب بھی بات آتی ہے ٹریننگ ورک شاپس کی, سیمینارز کی, تو وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یار یہ ایک قسم کا ایکسپینس ہے, تو ان کے لیے بھی میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ یار یہ کوئی ایکسپینس وغیرہ نہیں ہوتا, یہ آپ کی اپنی ذات پر انویسٹمنٹ ہوتی ہے. یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ دوستوں کے ساتھ پارٹی کر لیں گے, لائک آپ امریکن سسٹم کر کے 10,000 20,000 کسی پارٹی پہ لگا لیں گے, آپ کڑاہی کھا لیں گے, آپ پائے کھا لیں گے, مغز کھا لیں گے, آپ لوگ کسی نہ کسی ریسٹورنٹ پر جا کر فاسٹ فوڈ کھا لیں گے. لیکن اگر آپ کا کوئی دوست آپ سے یہ کہے کہ یار فلاں ٹرینر جو ہے وہ لیڈرشپ پر ورک شاپ کروا رہا ہے, لائف سکلز پر ورک شاپ کروا رہا ہے, باڈی لینگویج پہ, کمیونیکیشن سکلز پہ ورک شاپ کروا رہا ہے, تو یار اس کی تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے, 500 ہے, 1000 ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ چھوڑو, یہ سب بکواس ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو یہی وجہ ہے کہ بہت سے نوجوانوں کو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس ڈگری ہے, اچھی ڈگری ہے, اچھے مارکس ہیں, اچھے گریڈس ہیں, اچھا سی جی پی ہے, لیکن عملی زندگی میں وہ ناکام ہے. عملی زندگی میں وہ اس لیے ناکام ہے کہ دیکھیں جب آپ عملی زندگی میں جاتے ہیں تو عملی زندگی میں آپ کے مارکس جو ہے نا وہ جسٹ ایک انٹری کا جو ہے نا آپ کو انٹری کے حوالے سے سپورٹ دیتے ہیں کہ لائک آپ کی ڈگری کیا ہے کہ کارپوریٹ ورلڈ میں, پروفیشنل لائف میں جانے کی ایک کی ہے کہ آپ نے اپنی ڈگری کی مدد سے پروفیشنل لائف میں انٹر ہونا ہے. لیکن انٹری کے بعد آپ نے وہاں پہ اپنا مقام کیسے بنانا ہے, آپ نے وہاں پہ سسٹین کیسے کرنا ہے, آپ نے پروفیشنلی گرو کیسے کرنا ہے, اس بات کا بڑا گہرا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ کتنا سیکھتے ہیں اور آپ نے اپنے اندر لائف سکلز کتنی ڈیولپ کی ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یار آج کے دور میں آپ کو کچھ سکلز ہر صورت سیکھنی چاہیے, چاہے اس کے لیے آپ کو کوئی آن لائن ورک شاپ اٹینڈ کرنی پڑے, آپ کو کوئی سیمینار, کوئی کسی موٹیویشنل اسپیکر, کسی ٹرینر کی ورک شاپ کو اٹینڈ کرنا پڑے, آپ ضرور سیکھیں. آپ کمیونیکیشن سکلز ضرور سیکھیں, آپ ایموشنل انٹیلیجنس سیکھیں. دنیا 4 C's کی بات کر رہی ہے تو 4 C's میں ایک سکل ہے کریٹیکل تھنکنگ, ایک سکل ہے کریٹیوٹی, آپ اس کو سیکھیں. پھر میں پیرنٹس سے یہ کہوں گا کہ آپ 21 سینچری میں ایک بڑی ہی امپورٹنٹ سکل ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے, تو آپ سمارٹ پیرنٹنگ سیکھیں. آپ کو پتہ چلے کہ 21 سینچری میں ہم نے اپنے بچوں کو کیسے گرو کرنا ہے, ہمارے بچے ایموشنلی کیسے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں, ہمیں اپنی کیا ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں, ہم اچھے والدین کیسے بن سکتے ہیں. سو یہ بھی ایک پوری کی پوری سکل ہے. پھر ایک سکل ہے جی سوشل سکل, ہمیں یہ بھی سیکھنی چاہیے. لیڈرشپ کے حوالے سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے, آرگنائزیشنل لیڈرشپ, پرسنل لیڈرشپ. تو یہ ساری کی ساری چیزیں جب آپ کانشیسلی سیکھتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کی زندگی بدل دیتی ہیں. اچھا, بہت سے لوگ میرے سے اس حوالے سے سوال کرتے ہیں کہ یاسر عرفات صاحب آپ ملٹری اور سول اسٹیبلشمنٹ کے ٹریننگز کرتے ہیں, لائک آپ سول سروسز کے ٹاپ کے اداروں میں ٹریننگز کرتے ہیں, تو آپ ان سے کیا باتیں کرتے ہیں, یا آپ کی ایج تو کم ہے اور آپ کے سامنے بڑے بڑے آفیسرز جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں,
تو آپ ان سے کیا باتیں کرتے ہیں, آپ کے اندر یہ جرأت کیسے آ جاتی ہے کہ آپ ان کو ٹرین کریں؟ تو میں ان سے یہ بڑی آبویس سی بات کرتا ہوں کہ یار جرأت اس وقت آپ کے پاس آتی ہے جب آپ کے پاس نالج ہوتا ہے. یہ جو نالج ہے یہ آپ کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے. اب ایٹ لیسٹ میں دن میں کم از کم جو ہے وہ 2 سے 3 گھنٹے ریسرچ کرتا ہوں. میں نے کسی بھی جگہ پہ ٹریننگ دینی ہے تو میں اپنی ٹریننگ کی نیڈ سمجھتے ہوئے اکارڈنگلی ٹیلر کرتا ہوں, اور مجھے اپنی ٹریننگز کو ٹیلر کرنے کے لیے ریسرچ کرنی پڑتی ہے, مجھے بکس پڑھنی پڑتی ہیں, مجھے گوگل سے ہیلپ لینی پڑتی ہے, مجھے جو ڈفرینٹ آرٹیکلس ہیں وہ پڑھنے پڑتے ہیں. تو جب آپ کانشیسلی ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کو کہیں نہ کہیں رزلٹ مل رہا ہوتا ہے. اب میں اپنی آخری بات کر کے اللہ حافظ کہوں گا, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ آپ میرا یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں, کیونکہ میرے چینل پر آپ کو بہت کچھ اچھا سیکھنے کو ملے گا. میں آخری بات یہ کہوں گا کہ دیکھیں, ایک استاد جو ہے وہ نارمل کسی بھی اسکول میں 30 دن پڑھاتا ہے اور اس کو سیلری ملتی ہے 25,000 30,000, میکسیمم بھی آپ یہ او لیول اے لیولس والے اسکول دیکھ لیں تو آپ کو 50,000 سے 80,000 100,000 سیلری ملتی ہے. لیکن الحمدللہ جب آپ ریسرچ کرتے ہیں, جب آپ اپنے نالج کو اپڈیٹ کرتے ہیں, اپنی سکلز کو اپڈیٹ کرتے ہیں, تو آپ کو یہی سکلز اور اپڈیٹڈ نالج جو ہے وہ بہت ہائی پے کرتا ہے. لائک ان دا بگننگ میں کیا کرتا تھا, میں فری میں ٹریننگ ورک شاپ دیتا تھا, پھر میں نے کیا کیا 10,000 20,000. اب میں ایک ورک شاپ کا کارپوریٹ سیکٹر میں 100,000 کم از کم, اور لائک یہ جو سرکاری ادارے ہیں یہاں پر میں 50,000 چارج کرتا ہوں. تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک ٹیچر جو ہے وہ سارا مہینہ محنت کرتا ہے اور وہ اس کو مہینے بعد 20,000 سے لے کے 40,000 50,000 سیلری ملتی ہے, اور یاسر عرفات جو ہے وہ ایک ٹریننگ کا 50,000 100,000 چارج کرتا ہے. تو یہ سارے کا سارا آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ سیکھتے ہو, جب آپ اپنی پرسنل گروتھ پہ فوکس کرتے ہیں تو یہ چیز آپ کو آپ کی جو پرسنل لائف ہے, آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے, اس میں گرو کرنے کا باعث بنتی ہے. تھینک یو.